بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 11 اگست ہے سال 2022۔ امپورٹڈ حکومت عمران خان اور تحریک انصاف پر مکمل طور پر ٹوٹ پڑی ہے۔ آپریشن رجیم چینج سازش کا اب فیز 2 یعنی حتمی مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ عمران خان کو نااہل کرنے اور گرفتار کرنے کے حوالے سے منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ نواز شریف کی واپسی کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پنجاب حکومت نے کس طریقے سے آج ایک بڑی واردات ڈالی ہے۔ کپتان کیا کہتے ہیں اور آگے عمل درآمد کیا ہوتا ہے، اور پھر مونس الہی اپنی صفائیاں پیش کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی تحریک انصاف اور پنجاب حکومت یہ جو اس طریقے سے دھول جھونکنے کا ایک سلسلہ شروع ہے۔ چند بڑے عام حقائق آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ہمیں چونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ عادت پڑ گئی ہے کہ جو بھی بات ہے تحریک انصاف بہت زبردست پرفارمنس دے رہی ہے۔ اس وقت آپ دیکھیے کہ ایک بڑے طویل عرصے کے بعد جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کی سانسیں اب بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور جو تحریک انصاف ہے وہ اوفینسو پوزیشن کے اندر چلی گئی ہے۔ اور وہ چند لڑکوں کے جو ٹویٹس ہیں، اور وہ بھی شاید ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ ایک آدھ کا تعلق ہو، اور باقی جس طرح ویڈیوز بنا کر معافی تلافی ان کی ہو رہی ہے، اور وہ خود ہی نون لیگ کے لوگ ہوں یا کسی اور پارٹی کے لوگ ہوں، اب وہ معافی تلافی کر کے اور پورے الیکٹرانک میڈیا پر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ اینٹی فوج ہیں، اور انہوں نے شہداء کی جو فیملیز ہیں ان کو بڑا جو ہے وہ صدمہ پہنچایا ہے۔ حالانکہ شہداء کی فیملیز میں سے ابھی تک کوئی ایک بھی سامنے نہیں آیا جنہوں نے اس طرح کے شکوے کا اظہار کیا ہو۔ پھر ایک بڑی غلط بیانی ہو رہی ہے کہ جناب ٹرینڈ چلائے گئے ہیں شہداء کے خلاف۔ بھائی ایک ٹرینڈ کوئی بھی صحافی دکھا دے، اور یہ تو کہیں پر ٹرینڈ چلے ہی نہیں ہے، تو یہ ایک انتہائی بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ ایک پورا منصوبہ جو لانچ کیا گیا ہے اس کو عملی جامہ پہنچانے کے لیے وہ شہداء کو جس طریقے سے استعمال کیا گیا، یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ کوئی بات نہیں، سیاست میں اختلافات ہوتے ہیں۔ عمران خان کی شکل آپ کو پسند نہیں، آپ اس کو اگلی مرتبہ اقتدار سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کم از کم شہداء کو چھوڑ دیتے۔ کوئی اور معاملات بہت سارے ہوتے ہیں، جس طرح آپ توشہ خانہ، کبھی فرح خان، کبھی ممنوعہ فنڈنگ کیس، کوئی بھی آپ نکال لیتے، لیکن اس طرح قوم پر ظلم نہ کرتے۔ اب الیکٹرانک میڈیا کے اندر مختلف اینکرز ہیں، انصار عباسی اور سلیم صافی، حامد میر، غریدہ، آسمہ، وہ لگتا ہے ان کو باقاعدہ جو ہے چونکہ پرانا ان کو غصہ ہے، ان کی جو جھوٹ تھے وہ چلنے بند ہو گئے تھے۔ پھر ڈیجیٹل میڈیا کا دور آیا، اس نے الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس کی بینڈ بجا کے رکھ دی، تو ان کو پریشانی ہوتی ہے، ہماری وہ ریٹنگ نہیں ہوتی جو یوٹیوب پر جو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بات اگر وزنی ہو تو لوگ بڑی تعداد کے اندر سنتے ہیں۔ تو ایک تو اس وقت جو ہے ڈاکٹر شہباز گل جو ہے وہ گرفتار ہوئے، ان کی گفتگو جو ہے یا تو اس کی مذمت کر دی جائے، نہیں تو تھانے کے اندر اب یہ رپورٹس آ رہی ہیں اور تمام میڈیا چینلز اس کو دے رہے ہیں، اور ابھی تک میں نے یہ کوشش بھی کی پی ٹی آئی کے عام ذمہ داروں سے پتہ کرنے کی کہ کیا یہ خبر درست ہے، تو اس کی تردید نہیں کی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر درست ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل کو کوئی بندہ انہوں نے بتایا کہ وہاں تھانے کے اندر ملنے کے لیے نہیں گیا، کسی نے کپڑے نہیں دیے، کسی نے روٹی دینے کی بات نہیں کی۔ کوئی جس طریقے سے عام بندہ بھی ایک محلے سے پکڑا جائے تو محلے کے 5-10 بندے تھانے کے اندر پہنچ جاتے ہیں، وہ معاملہ نہیں ہوا۔ کیا سارے ڈر گئے ہیں؟ اور کیا وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے جن پر مقدمات نہیں ہے وہ ابھی انہوں نے بتایا، تھانے والے کہتے ہیں کوئی ادھر نہیں آیا۔ تو یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت سوچنے کا مقام ہے۔ پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب مسلسل اعلان کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے پنجاب کے اندر ایک بڑا کریک ڈاؤن کرنا ہے، ایکشن کرنا ہے۔ یہ جو نون لیگی گلو بٹ ہیں ان پر بھی مقدمات جو ہیں اس پر باقاعدہ پیروی کی جائے۔ تو ابھی تک صرف جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں گونگڑوں سے مٹی اتاری جا رہی ہے۔ بھئی 4 دن ہو گئے ہیں، بلکہ 2 دن سے تو گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور 10 محرم کو جس طریقے سے انہوں نے واردات ڈالی، اور اب ایک ڈرائیور جو ہے ڈاکٹر شہباز گل کا، اس کے جو لواحقین ہیں، جو گھر والے ہیں، جس طرح اس کی اہلیہ کو اٹھایا، اور 10 مہینے کا جو بچہ ہے اس کی جو چیخ و پکار ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ یزیدیت یہی ہوتی ہے۔
یہ یزیدی کردار جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے. جو سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسے سانحات بپا کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ معمولی باتیں ہیں. تو یہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں اجاڑن اجاڑا ڈکدا ہے. یعنی یہ بات نہیں ہو سکتی کہ آپ جو ہے وہ یہاں آرام اور سکون کے ساتھ جو ہے بات کریں اور دوسرا آپ کا جو مقابلہ ہے, جیسے سعید قاضی کہتے ہیں کہ جن بدماشوں سے آپ کا مقابلہ ہے پھر مقابلہ اسی طریقے کے ساتھ کیا جاتا ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا. اب شہباز گل جو ہے ان کے پیس جو ہے وہ دوسرا موبائل تلاش کیا جا رہا ہے. یہ ساری بات اپنی جگہ, لیکن میں آپ کو جو انتہائی عام بتانا چاہتا ہوں, ایک صرف یہ سٹیٹمنٹ آپ پہلے دیکھیں. خان صاحب جو ہے انہوں نے احکامات جاری کیے, آج بھی ایک اجلاس کیا ہے پنجاب کے اندر. ڈاکٹر یاسمین راشد, میاں اسلم اقبال اور باقی جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ موجود تھے. اب وہ موجودگی کے اندر وہاں گفتگو ہوئی ہے اور گفتگو یہ ہوئی ہے کہ ہم نے ایکشن کرنا ہے, جن کے خلاف مقدمات ہیں 25 مئی کے ان کے خلاف ایکشن کریں. اب خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف 25 مئی کے لانگ مارچ کے کارکنوں پر تشدد کرنے والے لاہور کے ایس ایچ اوز ڈی ایس پیز کو فوری ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ 12 ایس ایچ اوز کو معطل کیا گیا ہے اور معطل کرنے کے بعد 4 مہینے بعد انہوں نے پھر بحال ہو جانا ہے. اب یہاں جو ہے وہ قانون کے اندر ظاہر ہے یہ چیزیں یہی ہے. دوسری طرف جو ہے وہ یہاں اجلاس ہوا ہے, بلکہ ابھی جو وزیر داخلہ پنجاب ہیں انہوں نے بتایا کہ پارلیمنٹ لاجد میں چھپے لوگوں کا جلد پنجاب میں استقبال کریں گے. جن نون لیگی رہنماؤں کے لیے تھانوں میں درخواستیں ہیں ان کے خلاف قانون راستہ بنائے گا. 25 مئی واقعہ میں ملوث پولیس افسران کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. تو یہ اچھی بات ہے, جتنا اس پر عمل درآمد ہوتا ہے. پنجاب کے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے. اب میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے سانحہ ماڈل ٹاؤن. سانحہ ماڈل ٹاؤن ایک ایسا کیس ہے جس سے شہباز شریف, حمزہ شہباز, رانا ثناء اللہ اور مشتاق سخیرہ اور ایس پی طارق عزیز اور اس وقت جو سی آئی اے کے وہ ذمہ داران تھے اور وہ کم از کم یہ افسران بچ ہی نہیں سکتے. یہ سرعام درندگی کرنے کے لیے, غنڈہ گردی کرنے کے لیے, بدماشی انہوں نے کی, شریف شہریوں پر انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. اور اس وقت جو ہے ایک ایسا کردار جس نے اس وقت گلو بٹ کو گلے لگا رہا ہے, اس کی ویڈیو موجود ہے, تصاویر موجود ہیں. پھر وہ شخص جو ہے ایس پی طارق عزیز جو اس وقت کہہ رہا ہے سیدھی گولیاں مارو, وہ تحریک منہاج القرآن کا جو 365 ایم ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ ہے وہ شخص جو ہے ویڈیو کے اندر ہے کہ سیدھا فائر مارو, سیدھا گولی ایسے مارو, سیدھی مارو. اب وہ کریکٹر جو ہے, ایک طرف عمران خان نے کہا ہے جی آپ کارروائیاں تیز کریں, سانحہ ماڈل ٹاؤن جو ہے اس کے جو ملزمان ہیں ان کے حوالے سے پروسیکیوشن تیز کریں, اور دوسری طرف یہ عوامی تحریک کے لوگ 4 سال سے جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی اس سے پہلے الیکشن کے اندر ان کا کہنا ہے کہ ہم نے غیر مشروط حمایت کی کہ چلیں یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن سے انصاف دلائیں گے. 3.5 سال تک حکومت مکمل طور پر خاموش رہی. اور وہ خاموشی کیوں تھی؟ وہ ظاہر ہے کسی نے ان کو کہا ہوگا کہ جناب آپ نے چپ رہنا ہے, یہ معاملہ جو ہے وہ ایسے ہے. چونکہ یہ جو ایسٹس ہیں, یعنی یہاں اصل معاملہ یہ ہے کہ شریف خاندان ہو, زرداری ہوں, فضل الرحمان ہوں, یہ اس ملک کا اثاثہ ہیں ہمارے اداروں کا. ان کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے. یہ تھوڑی بہت جو ٹھک ٹھک ہوتی ہے کبھی, یہ لوگوں کو بتانے کے لیے ایک مصنوعی کھیل ہوتا ہے. ورنہ یہاں فضل الرحمان نے, جہاں انہوں نے کور کمانڈر پشاور کے دفتر کے سامنے دھرنے کی بات کی, اس نے کہا میں جتھا لے کر جی ایچ کیو آ جاؤں گا, تو کسی کی جرت ہوئی ہے کوئی بات کرنے کی؟ تو اب اسی طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر دیکھنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو ایس پی طارق عزیز ہے, بجائے اس کے کہ اس کو آپ منطقی انجام تک پہنچائیں, ایک ایسے شخص کو جس نے ایک اتنی بڑی درندگی کی ہے, جو اس کو لیڈ چلیں, آفیشلی لیڈ تو کر رہے ہوتے ہیں آپریشن کو, لیکن گلو بٹ جو وحشت کی, جو دہشت کی, جو بدماشی کی ایک علامت کے طور پر ایک 2 ٹکے کا آدمی تھا, اس کی ویلیو جو ہے وہ اس طریقے سے وہ لیڈ کر رہا تھا اور یہ شخص اس کو جفیاں ڈال رہا تھا. اور یہ وہ کردار ہے پولیس کے چند کرداروں میں سے جو انتہائی بھیانک قسم کا کردار ہے. اب اس کو کیا کیا ہے, اس کو لگا دیا ہے جی ڈی پی او جیلم, یہ جو طارق عزیز ہے. اب ڈی پی او جیلم جب لگایا ہے تو لوگوں نے احتجاج کیا ہے, بھئی آپ اچھا, ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری 3 ترجیحات ہیں اور 3 ترجیحات خان صاحب وہ بتا رہے ہیں,
آگے عمل درآمد پرویز الہی کے ہاتھ میں حکومت ہے اور وہ آپ جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں. تو اب اس پر بڑی تنقید ہوئی اور اس کے بعد جو مونس الہی ہیں انہوں نے کہا ہے بھائی اس کے اندر ہمارا قصور نہیں ہے, یہ جو ایم این ایز ہیں کچھ پی ٹی آئی کے, ان کی ڈیمانڈ پر یہ کیا گیا ہے. میں یہ جو ہے وہ پوری بات جو انہوں نے کی, انہوں نے کہا جی یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یہ ان کے کہنے پر کیا ہے. وہ کہتا ہے واز اپوائنٹڈ آن اسپیشل ریکویسٹ آف پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کنویڈ تھرو پی ٹی آئی لیڈرشپ. تو اب پی ٹی آئی کے وہ لیڈر ڈھونڈنے چاہیے. وہ کون ہے؟ وہ اتنے عام لوگ جو اس وقت عمران خان جس طرف لے جانا چاہتا ہے تو وہ راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ اور وہ رکاوٹیں تو پیچھے رہ گئی, لیکن یہاں پر جو ہے وہ چند لوگ, وہ ان لوگوں کو سامنے یہاں پر لانا چاہیے چودھری جو مونس الہی ہیں, ورنہ اس وقت جو ہے وہ پنجاب حکومت پر یہ سمجھا جائے گا کہ پرویز الہی انہوں نے یہ لگایا وزیر اعلیٰ پنجاب وہ ہیں. اگرچہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, ان کی شکوے شکایتیں اور ساری چیزیں چلیں گی, اور یہ جو کردار ہیں ان کو لگا دیا گیا ڈی پی او سرگودا, اور خان صاحب کہہ رہے ہیں آسانیہ ماڈل ٹاؤن کا ہم نے پروسیکیوشن تیز کرنی ہے. تو جتنے بھی کردار ہیں پچھلی حکومت کے اندر بھی ترقیاں دی گئیں, ابھی پھر ترقیوں کا سلسلہ ان کو شروع ہو گیا ہے. تو ظاہر ہے آپ ان کو باقاعدہ برخاست تو نہیں کر سکتے, قاعدے اور کلیے کے تحت کر سکتے ہیں, لیکن کم از کم عمل درآمد ہوتا ہوا نظر تو آئے. کم از کم وہ کردار جنہوں نے قتل عام کیا پاکستان کے شہریوں کا, ابھی 25 مئی کے جو انصاف ہے اس کی بات ہو رہی ہے. 12 ایسا 14 آپ نے معطل کیے ہیں, اور چند دن کے بعد آپ دیکھیے گا یا تو معزز عدلیہ ریلیف دے گی ان کو, یا پھر آپ ان لوگوں کو کیا کوئی ڈھونڈنا. ابھی جتنے دن پنجاب حکومت کو آئے ہوئے ہیں وہ لوگ جو گاڑیوں پر ڈنڈے برسا رہے تھے اس میں سے نقاب پوش بھی تھے اور بغیر نقاب کے بھی تھے. ابھی تک کوئی 200-400 بندہ سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا. پاکستان کے پرامن شہریوں پر انہوں نے حملے کیے ہیں, یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یعنی ایک طرف وفاقی حکومت جو ہے وہ آپ کے خلاف, آپ فوج کے ہمیشہ حمایتی رہے, اور فوج پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے. فوج کی مخالفت کون کر سکتا ہے پاکستان کا محب وطن شہری؟ لیکن بیانیہ بنا دیا گیا جناب یہ خلاف ہیں, اور بجائے ڈیفینسو کے اوفینسو ہیں. پوری طرح اس معاملے کو اون کرنا چاہیے. اور اس وقت جو ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ گیم ڈال رہے ہیں, چونکہ وہ اس چکر کے اندر ہے. انہوں نے کل بھی ایک ٹی وی جیو ٹی وی پر ایک انٹرویو کے اندر کہا جی میں کوئی انتقام لینے نہیں آیا. بھائی انتقام لینے کسی کو بھی نہیں آنا چاہیے, لیکن قانون کے مطابق جو ہے وہ جتنی چیزیں ہیں, اگر کوئی مجرم بچا ہوا ہے تو اس کو انتقام نہیں کہتے, اس کو جو ہے آپ سمجھیں جرم کو سپورٹ کہتے ہیں. تو اب یہ پورا جو معاملہ ہے اس کے اندر خان صاحب ایک بات کر رہے ہیں, یہ جو ابھی آپریشن شروع ہوا ہے دیکھتے ہیں 12 ایسا 14 کو ہٹانے سے کیا ہوگا. بھائی اس وقت تک 400-500 یہ جو لوگ ہیں یہ اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہونے چاہیے تھے. پھر وہ میں بات کرتا ہوتا ہوں عمر شیخ فارمولے کی, وہ پولیس کی پولیسنگ, یہ بات کی گئی تو بہت ساری غلطیاں ہوئیں. اگر غلطیاں دوبارہ دہرائی گئی تو بھئی اس وقت تو نواز شریف کو واپس لانے کے لیے باقاعدہ ایک یہ مہم چلی ہوئی ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, اور پچھلے جو مجرم ہیں ان کو معافی ہونی چاہیے, اور آگے جو ہے وہ نیا سلسلہ ان کے ذریعے شروع ہو. تو یہ جو کھیل ہے یہ یہاں پر چل رہا ہے. اور اب یہ عمران خان صاحب کا جو پرسوں جلسہ ہے اس کے اندر اگر کوئی انہوں نے بڑی اناؤنسمنٹ نہ کی تو پھر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں امید قائم رکھنی چاہیے, لیکن کم از کم تحریک انصاف کے اندر وہ چیز جو ہے وہ یہاں پر سوشل میڈیا کے اندر ضرور ہوگی, لیکن دوسری طرف نہیں نظر آ رہی. اب دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی والوں پر جو الٹا مونس الہی نے الزام لگایا ہے پی ٹی آئی اس کو کیسے ڈیفینڈ کرتی ہے. اور یہ طارق عزیز جو ڈی پی او سرگودا لگائے گئے ہیں یہ پہلا ٹیسٹ کیس ہے. اگر آپ بیوروکریسی اور پولیس افسران کے سامنے سرنڈر کر جانا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ کہتے ہیں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ایک طرف جو ہے رانا ثناء اللہ وہ لیگی بدماش دندناتا پھر رہا ہے آرام اور سکون کے ساتھ, اور آپ صرف باتیں کریں گے تو بات نہیں چلے گی. دیکھتے ہیں کہ عمل درآمد آئندہ آنے والے دنوں میں کیسے ہوتا ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.